سالک جب کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ کیفیات وارد ہوتی ہیں. جو بندہ ذکر نہ کرے اس پر کیفیات بھی وارد نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا من لا ورد لہ لا وارد لہ. جو آدمی ورد اور وظائف نہیں کرے گا اس کے اوپر واردات اور کیفیات نہیں ہوتی. رہ گئی بات ذکر کی تو اس کے اثرات انسان کے اوپر یقینی ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتلا دیا کہ جس مجلس میں ذکر کیا جاتا ہے نازلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی برکت، رحمت، نور اہل ذکر کے اوپر نازل کیا جاتا ہے اس کو سکینہ کہتے ہیں. اور اس سکینہ کے انسان کے اوپر مختلف اثرات ہوتے ہیں. کئی مرتبہ اس سکینہ کی وجہ سے انسان کے دل کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک پہچان ہے، دل کا اطمینان پا لینا، سکون پا لینا، مطمئن ہو جانا، غموں کا ہجوم انسان کے دل سے دور ہو جانا، طبیعت کا ہلکا پھلکا محسوس کرنا، یہ نشانیاں ہیں اس سکینہ کے نازل ہونے کی. بعض اوقات سالک کو اپنے دل میں اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے. یہ نشانی ہے اس سکینہ کے نازل ہونے کی. بعض مرتبہ انسان کو اپنے گناہوں پہ بہت ندامت ہوتی ہے، رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے. یہ بھی نشانی ہے اس سکینہ کے نازل ہونے کی. بعض اوقات دنیا انسان کو بہت حقیر نظر آنے لگ جاتی ہے، بہت ہی بے وقت نظر آتی ہے، جیسے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. میں اس کے پیچھے جو لگا ہوا ہوں تو میں کس پروردگار کو چھوڑ کر دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا ہوں. تو دنیا کا حقیر نظر آنا یہ بھی اسی سکینہ کے اثرات ہوتے ہیں. کئی مرتبہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ دل میں بات آتی ہے کہ بس جلدی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ بھی اسی سکینہ کے نازل ہونے کی نشانی ہے. ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت خوف آتا ہے موت سے. انہوں نے کہا بھئی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال پیسہ ہے؟ کہنے لگا جی. انہوں نے کہا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور نیک اعمال کی پابندی کیا کرو. اس نے کہا بہت اچھا. کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی. ان بزرگوں نے پوچھا سناؤ بھائی اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ موت سے خوف تو ختم ہو گیا، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے. اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، مگر ایسا کیوں ہوا؟ تو ان بزرگوں نے انہیں بات سمجھائی. فرمانے لگے دیکھو بندے کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس کا خزانہ ہوتا ہے. پہلے تم نے اپنے آگے کے لیے کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا تھا، تمہیں موت سے وحشت تھی. اب تم نے جب آگے سرمایہ بھیج دیا نیکیوں کا، صدقے کا، مال کا، تو جہاں سرمایہ ہوتا ہے بندے کا وہیں جانے کو جی چاہتا ہے. تو رحمت کے نازل ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے، موت اچھی لگتی ہے، موت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جو ہے اوپر یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے جیسے نیند آ رہی ہو، اونگ کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے. یہ جو اونگ کی کیفیت ہے یہ بھی وہی سکینہ کے نازل ہونے کی نشانی ہے.
اور اس کی دلیل قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. دیکھا میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اب قرآن مجید میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے جو خدمت گزار تھے ایمان والے ان پر سکینہ نازل فرمائی، اور پھر ساتھ دوسری جگہ فرمایا کہ جب تمہارے اوپر اونگ کو طاری کر دیا گیا. تو سکینہ کی کئی مرتبہ یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ سالک اونگ محسوس کرتے ہیں. اچھا یہاں یہ بات بھی ذرا کلیئر سن لیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ حضرت ہم مراقبے میں بیٹھتے تو ہیں، ہمیں بیٹھتے نیند آ جاتی ہے. وہ بیچارے ضروری نہیں کہ تھکے ہوئے ہوں تو نیند آتی ہے، نہیں، فریش ہوتے ہیں، اور فریش ہونے کے باوجود جیسے ہی مراقبے میں بیٹھتے نیند آ جاتی ہے، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ مراقبے میں نیند آ جانے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ نیند نہ آئے. اپنی طرف سے انسان کوشش کرے کہ بیدار ہو کر ہوشیار ہو کر بیٹھے. لیکن اگر بالفرض نیند آ بھی جائے، اونگ آ بھی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات سناؤں کہ جب آپ نیت کر کے اللہ کی یاد کی مراقبے میں بیٹھ گئے تو آنکھ لگ جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس کی دلیلیں سن لیجئے. فرض کرو کہ ایک آدمی فقیر ہے اور کسی سخی کے دروازے پر گیا ہے اور فجر پڑھ کے جا بیٹھا. اب جب جا بیٹھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے اسے اونگ بھی آ گئی. وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اونگتا بھی رہا، بیٹھا بھی رہا. تو جب اس کا وہ آدمی سخی آئے گا اور پوچھے گا جی آپ کب آئے، تو کیا وہ اپنی اونگ کا ٹائم نکال کے بتائے گا؟ کیا بتائے گا کہ جی فجر پڑھ کے آ گیا تھا. تو حاضری لگے گی تو کس وقت سے لگے گی؟ فجر پڑھ کے آ گیا تھا. اور بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ گئی تو وہ تو ایک کیفیت ہے بندے کے اوپر. تو اگر دنیا کے سخی کے دروازے پہ جاؤ تو وہ بیٹھنے کا وقت دیکھتا ہے، درمیان میں اونگ کے وقت کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو اگر سخیوں کے پروردگار کے دروازے پہ جا کر بیٹھو تو وہ پھر کیا اونگ کے ٹائم کو نکال دے گا؟ اب اس کی ایک اور پریکٹیکل مثال دوں آپ کو. یہ تو خیر ویسے ہی ایک بات سمجھانے کے لیے تھی. آج کل کچھ باتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے. مثال کے طور پر آپ نے سیل فون دیکھے ہیں. ایک بندہ سیل فون کو چارجنگ پہ لگا دیتا ہے، آن ہو فون یا آف ہو، کوئی چارجنگ پہ فرق پڑتا ہے؟ آپ بتائیں. فون آن ہو یا فون آف ہو، جب چارجنگ میں لگا دیا تو چارجنگ. تو جب آپ نے مراقبے کی نیت کر کے دل کی بیٹری کو چارجنگ سے جوڑ دیا تو اب آپ کی سکرین آن ہے یا آف ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور بندے کے دل کی بیٹری کو چارج کرتی رہتی ہے. تو اونگ سے تو بالکل ہی نہیں گھبرانا چاہیے. ہاں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ بیدار ہو کر بیٹھے، ہوشیار ہو کر بیٹھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ تو نیند یا اونگ تھکاوٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے، کئی مرتبہ عادت کی وجہ سے آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کی نیند عادت ہی ہوتی ہے اونگنے کی، ذرا ان کی نیند کا سلسلہ ہی ایسا ہوتا ہے، ایور گرین ہوتے ہیں، ہوتا ہے جب چاہو ان کو سلا دو. بس انہوں نے مراقبے میں سر جھکایا تو بس اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے سر پہلے جھکایا تھا یا مجھے نیند پہلے آئی تھی. یہ نہیں پتہ ہوتا ان کو، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میری یاد کی نیت کر کے بیٹھا تھا یا نہیں. اچھا بھئی یہ بتائیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں مراقبے میں تو آپ کی سونے کی نیت تو نہیں نہ ہوتی. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے.
ہاں اگر آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں اس پوزیشن میں بیٹھ کے سونا چاہتا ہوں، وہ تو بات ہی اور ہے. مگر مراقبے میں بیٹھنے والا تو کوئی بندہ ایسی نیت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے. تو اگر اس دوران اونگ بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اصل وجہ یہ ہے بھائی کہ وہ جو سکینہ نازل ہوتی ہے نا، اس سکینہ کے نازل ہونے سے کئی مرتبہ انسان پر اونگ کی سی کیفیت ہوتی ہے. وہ اونگ نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ سکینہ کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں. اس لیے مراقبے میں جو لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ باتیں بھی ساری سن رہے ہوتے ہیں. اگر قریب میں کوئی بولے، کوئی آواز آئے، وہ سب باتیں ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں، تو اس کو نیند نہیں کہتے. تو یہ اونگ کا آ جانا یہ رکاوٹ نہیں ہے. سالک اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی بس میں تو ترقی کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو فوراً نیند آ جاتی. بیٹھنا ہمارا کام اور رحمتوں کا نازل کرنا یہ پروردگار کا کام. ہم بیٹھے رہیں گے تو پروردگار اپنی رحمت نازل فرماتے رہیں. تو جب بھی ذکر میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. اب جب سکینہ نازل ہوگی تو بھئی اس کے اثرات تو ہوں گے نا انسان پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت کی بارش ہو اور بندے پہ اثر نہ ہو؟ تو اثرات تو ہوں گے. جب اثرات ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر انسان کی کیفیات ہوں گی، کیونکہ اثرات کی وجہ سے کیفیات ہوتی ہیں. آپ دیکھیں عام طور پر جب بارش برستی ہے نا تو زمین کے اندر سے کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیاں ضرور نکل آتی ہیں. ہاں کوئی پتھریلی زمین ہو تو بات اور ہے، ورنہ عام طور پر اس لیے جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا، برسات کا موسم، تو خوب ہریالی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جی کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. وہ ساون کا موسم ہی ایسا ہے کہ اس میں برسات ہوتی ہے، اور برسات کے موسم میں زمین سے خوب کھیتیاں نکلتی ہیں، یعنی پودے نکلتے ہیں. جب اللہ تعالی کی رحمت کی برسات برستی ہے تو انسان کے اندر سے کیفیات کی پودے اور کھیتیاں پھر برآمد ہو جاتی ہیں. کیفیات کو روک نہیں سکتے. ذکر کی وجہ سے بندے کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے. یا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ نظر آئے گا، یا جو کیفیتیں میں نے پہلے بتائیں وہ محسوس ہوں گی. اور اگر کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو کوئی بھی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے. یہ بھی تو ایک کیفیت ہے نا کہ مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اسے کوئی کیفیت ہی محسوس نہیں ہوتی. اٹ مینس کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے. کیا مصیبت ہے کہ اس کے دل پر اثرات نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے دل پر ان برکات کا اثر نہیں ہوتا؟ اور اس کی وجہ عام طور پر کوئی نہ کوئی زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. وہ بندہ کسی ایسے گناہ کبیرہ میں پھنسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل کے اوپر تالے لگے ہوتے ہیں، دل کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں. یا کوئی حرام حلال کا چکر ہوتا ہے کہ جو کیفیات اس کو ذکر میں ملتی ہیں، حرام ان کیفیات کو چھپا دیتا ہے.